وداع ماہ مبارک رمضان کے لیے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہم یا من لا يرغب فی الجزاء ویا من لا يندم علی العطاء۔ اے وہ پروردگار جو اپنے احسانات کا بدلہ نہیں چاہتا اور اپنی عطاؤں پر نادم نہیں ہوتا، وَيَا مَن لَّا يُكَافِئُ عَبْدَهُ عَلَى السَّوَاءِ مِنَّتُكَ ابْتِدَاءً۔ اور کسی کو صرف عمل کے برابر بدلہ نہیں دیتا بلکہ اس کا احسان ابتدائی ہوتا ہے۔ وَعَفْوُكَ تَفَضُّلٌ وَعُقُوبَتُكَ عَدْلٌ وَقَضَاؤُكَ خِيَرًا۔ اور اس کی معافی اس کے فضل و کرم کا نتیجہ ہے، اس کا عقاب تقاضائے انصاف ہے اور اس کا فیصلہ خیر مجسم ہے۔ إن أعطيت لم تشب عطاءك بمن وإن منعت لم يكن منعك تعديا۔ وہ جب عطا کرتا ہے تو اپنی عطا کو احسان جتانے سے آلودہ نہیں کرتا ہے، اور جب روک دیتا ہے تو اس کا روک دینا کوئی ظلم نہیں ہوتا ہے۔ تشكر من شكرك وأنت ألهمته شكرك وتكافئ من حمدك وأنت علمته حمدك۔ وہ ہر شکریہ ادا کرنے والے کی قدر کرتا ہے جبکہ خود ہی شکریہ کا الہام کرتا ہے، اور ہر حمد کرنے والے کو بدلا دیتا ہے جبکہ خود ہی حمد کی تعلیم دیتا ہے۔ تستر على من لو شئت فضحت وتجود على من لو شئت منعت۔ وہ اس کے گناہوں پر بھی پردہ ڈالتا ہے جسے رسوا کر سکتا ہے، اور اس پر بھی کرم کرتا ہے جس کے کرم کو روک سکتا ہے۔ وكلاهما أهل منك للفضيحة والمنع غير أنك بنيت أفعالك على التفضل۔ جبکہ دونوں ہی رسوائی اور محرومی کے قابل ہوتے ہیں، لیکن اس نے اپنے افعال کی بنیاد تفضل پر رکھی ہے۔ وأجريت قدرتك على التجاوز وتلقيت من عصاك بالحيل۔ اور اپنی قدرت کا استعمال صرف درگزر کرنے میں کرتا ہے، گناہگار کے ساتھ حلم سے پیش آتا ہے۔ وأمهلت من قصد لنفسه بالظلم تستنظرهم بأناتك إلى الإنابة۔ اور جو اپنے نفس پر ظلم کرنے کا ارادہ کرتا ہے اسے مہلت دے دیتا ہے، مجرموں کو مہلت دے کر ان کی توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ وتترك معاجلتهم إلى التوبة لكي لا يهلك عليك هالكهم۔ اور ان کے حساب میں جلدی نہیں کرتا ہے تاکہ اس کی طرف رجوع کر لیں، اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ کوئی ہلاک ہونے والا ہلاک ہو۔ ولا يشقى بنعمتك شقيهم إلا عن طول الإعذار إليه۔ یا کوئی بدبخت اس کی نعمتوں میں بدبختی سے کام لے تو پوری عذرداری کے بعد وبعد ترادف الحجة عليه
كرما من عفوك يا كريم وعائدة من عطفك يا حليم. اور مسلسل دلائل کے قیام کے بعد ایسا ہو، یہ اس کے عفو درگزر کا کرم ہے اور یہ اس کی مہربانی کا احسان ہے کہ وہ کریم و حلیم ہے. أنت الذي فتحت لعبادك بابا إلى عفوك وسميته التوبة. میرے پروردگار، تو ہی وہ ہے جس نے اپنے بندوں کے لیے معافی کا ایک دروازہ کھولا ہے اور اس کا نام توبہ رکھا ہے. وجعلت على ذلك الباب دليلا من وحيك لئلا يضلوا عنه. اور پھر اس دروازے پر اپنی وحی کا ایک رہنما مقرر کر دیا ہے تاکہ لوگ اس سے بہکنے نہ پائیں. فقلت تبارك اسمك توبوا إلى الله توبة نصوحا. تیرا نام پاکیزہ ہے اور تو نے خود فرمایا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں خالص توبہ کرو. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. قریب ہے کہ تمہارا پروردگار تمہاری خطاؤں سے درگزر کر دے اور تمہیں ان باغات میں داخل کر دے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. اس دن جس دن پروردگار اپنے پیغمبر اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو رسوا نہیں کرے گا اور ان کے لیے ایک نور قرار دے گا جو ان کے سامنے اور داہنے چل رہا ہوگا. يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اور وہ کہہ رہے ہوں گے کہ پروردگار ہمارے نور کی تکمیل فرما دے اور ہمیں معاف کر دے کہ تو ہر شے پر قادر ہے. فما عذر من أغفل دخول ذلك المنزل بعد فتح الباب وإقامة الدليل. تو اب اس شخص کے پاس کیا عذر ہے جو دروازہ کھلنے اور رہنمائی کے قائم ہونے کے بعد بھی گھر میں داخل نہ ہو. وأنت الذي زدت في السوم على نفسك لعبادك تريد ربحهم في متاجرتهم لك. تو وہ ہے جس نے اپنے بندوں سے معاملہ کرنے میں اپنے اوپر زیادہ نرخ کی ذمہ داری لے لی ہے کہ تو ان کی تجارت میں زیادہ فائدہ دینا چاہتا ہے. وفوزهم بالوفادة عليك والزيادة منك فقلت تبارك اسمك وتعاليت. اور انہیں اپنی بارگاہ میں حاضری کی کامیابی اور اضافے کی سعادت دینا چاہتا ہے. تو نے خود ہی اعلان کیا ہے اور تیرا نام بابرکت اور بلند و برتر ہے. من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. کہ جو ایک نیکی انجام دے گا اسے 10 گنا اجر دیا جائے گا اور اگر برائی کرے گا تو صرف اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا. وقلت مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل. اور تیرا ارشاد ہے جو لوگ راہ خدا میں اپنے اموال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی ہے جس سے 7 بالیاں پیدا ہوں. في كل سنبلة 100 حبة
واللہ یضاعف لمن یشاء. اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اضافہ کر دیتا ہے. وقلت من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له اضعافا كثيرا. اور تیرا ہی یہ بھی ارشاد ہے، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے تاکہ وہ اسے کئی گنا بنا دے. وما انزلت من نظائرهن في القرآن من تضاعیف الحسنات. اور اس کے علاوہ قرآن مجید کی بہت سی آیات ہیں جن میں تو نے نیکیوں کے دگنے چوگنے بنانے کا وعدہ کیا ہے. وأنت الذي دللتهم بقولك من غيبك وترغيبك الذي فيه حظهم. اور تو ہی وہ ہے جس نے اپنی قوت غیبی اور ترغیب کے ذریعے ان کی رہنمائی کی ہے جس میں ان کا فائدہ ہے. على ما لو سترته عنهم لم تدركه أبصارهم ولم تعه أسماعهم ولم تلحقه أوهامهم. کہ اگر تو ان سے پوشیدہ رکھتا تو ان کی نگاہیں ان کا ادراک نہ کر سکتی اور ان کے کان سن بھی نہ سکتے اور ان کے خیالات وہاں تک پہنچ بھی نہ سکتے. فَقُلْ تَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ وَقُلْتَ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اور تو نے ہی فرمایا ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکریہ ادا کرو اور میری نعمتوں کا انکار نہ کرو. اور یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر تم ہمارا شکریہ ادا کرو گے تو ہم نعمتوں میں اضافہ کر دیں گے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وَقُلْ تَدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. اور اگر کفران نعمت کرو گے تو ہمارا عذاب بھی بہت سخت ہوگا. اور یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا. ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. اور جو لوگ میری عبادت یعنی دعا سے استکبار کرتے ہیں وہ عنقریب ذلت کے ساتھ داخل جہنم ہوں گے. فسميت دعاءك عبادا وتركه استكبارا وتوعدت على تركه دخول جهنم داخرين. تو نے دعا کو عبادت کا نام دیا ہے اور اس کے ترک کرنے کو استکبار قرار دیا ہے، بلکہ اس ترک پر جہنم میں منہ کے بل داخل کرنے کی دھمکی دی ہے. فذكروك بمنك وشكروك بفضلك ودعوك بأمرك. جس کے نتیجے میں انہوں نے تیرے احسان سے تجھے یاد کیا اور تیرے فضل سے تیرا شکریہ ادا کیا، تیرے حکم سے تجھے پکارا. وتصدقوا لك طلبا لمزيدك وفيها كانت نجاتهم من غضبك وفوزهم برضاك. اور تجھ سے مزید لینے کے لیے تیری راہ میں صدقہ دیا اور اسی میں ان کے لیے تیرے غضب سے نجات اور تیری رضا کی کامیابی تھی. ولو دل مخلوق مخلوقا من نفسه على مثل الذي دللت عليه عبادك منك. کہ اگر کوئی مخلوق کسی مخلوق کو اپنے بارے میں وہ باتیں بتا دیتی جو تو نے بتائی ہیں، كان موصوفا بالإحسان ومنعوتا بالامتنان ومحمودا بكل لسان. تو اس کی صفت بیان کی جاتی، احسان کے ساتھ اور شکر گزاری کے ساتھ قابل ستائش ہوتا
اور ہر زبان پر اس کی تعریفیں ہوتی. فلك الحمد ما وجد في حمدك مذهب وما بقي للحمد لفظ تحمد به. میری طرف سے تیری حمد ہوتی رہے گی جب تک حمد کا کوئی راستہ ملتا رہے گا اور جب تک حمد کے لیے کوئی لفظ باقی رہے گا. ومعنى ينصرف إليه يا من تحمد إلى عباده بالإحسان والفضل وغمرهم بالمن والطول. اور کوئی معنی رہ جائیں گے جس کی باز گشت حمد کی طرف ہو. اے وہ پروردگار جس نے اپنے فضل و احسان کی بنا پر حمد کا استحقاق پیدا کیا. ما أفشى فينا نعمتك وأسبغ علينا منتك. اور بندوں کو اپنی نعمت و کرم سے ڈھانپ لیا. تیری نعمتیں ہمارے بارے میں کس قدر عام ہیں اور تیرے احسانات کس قدر مکمل ہیں. وأخصنا ببرك هديتنا لدينك الذي اصطفيت وملتك التي ارتضيت. اور تو نے اپنے کرم کو کس قدر ہم سے مخصوص کر دیا ہے. ہمیں اپنے اس دین کی ہدایت دے دی ہے جسے تو نے منتخب کیا ہے اور اس راستے کی نشاندہی کر دی ہے جسے پسند فرمایا ہے. وسبيلك الذي سهلت وبصرتنا الزلفة لديك والوصول إلى كرامتك. اور وہ راہ حق دکھلا دی ہے جسے آسان بنا دیا ہے اور اپنی بارگاہ میں قربت کے تمام راستے دکھا دیے اور اپنی کرامت تک پہنچنے کے تمام وسائل بتا دیے. اللهم وأنت جعلت من صفايا تلك الوظائف وخصائص تلك الفروض. خدایا اور تو نے اپنے انہی منتخب فرائض اور مخصوص واجبات میں ایک ماہ رمضان بھی قرار دیا ہے. شهر رمضان الذي اختصصته من سائر الشهور وتخيرته من جميع الأزمنة والدهور. جسے تمام مہینوں میں خصوصیت عطا فرمائی ہے اور تمام زمانوں اور اوقات میں منتخب قرار دیا ہے. وآثرته على كل أوقات السنة بما أنزلت فيه من القرآن والنور. اور سال کے تمام اوقات میں اس امر کے لیے منتخب کیا ہے کہ اس میں قرآن اور نور کو نازل کیا ہے. وضاعفت فيه من الإيمان وفرضت فيه من الصيام ورغبت فيه من القيام. اور ایمان کو فروغ و ترقی بخش کر اسے سال کے تمام اوقات پر فضیلت دی اور اس میں روزے واجب کیے اور نمازوں کی ترغیب دی. وأجللت فيه من ليلة القدر التي هي خير من 1000 شهر. جو 1000 مہینوں والی ہے اور اسے شب قدر کی جلالت عطا فرمائی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. ثم آثرتنا به على سائر الأمم واصطفيتنا بفضله دون أهل الملل. اس کے بعد تو نے اس ماہ مبارک کے ذریعے ہمیں تمام امتوں پر مقدم کیا ہے. اس کی فضیلت کے ذریعے اقوام میں منتخب قرار دیا ہے. فصمنا بأمرك نهارا وقمنا بعونك ليلا. تو ہم نے بھی تیرے حکم سے اس کے دن میں روزہ رکھا اور تیری مدد سے راتوں میں قیام کیا.
متعرضين بصيامه وقيامه لما عرضتنا له من رحمتك وتسببنا إليه من مثوبتك. اور اس قیام الصیام کے ذریعے اس رحمت کا ارادہ کیا جس کی تو نے پیشکش کی تھی اور اسے تیرے ثواب تک پہنچنے کا وسیلہ بنا دیا. وأنت المليء بما رغب فيه إليك الجواد بما سئلت من فضلك. جس ثواب سے تیرا دامن بھرا ہوا ہے اور جسے تو اپنے فضل و کرم سے عطا کرنے میں جواد و کریم ہے. القريب إلى من حاول قربك وقد أقام فينا هذا الشهر مقام حمد. تو اس بندے سے قریب تر ہے جو تیرے قرب کا ارادہ کرے. اس مہینے نے ہمارے درمیان قابل ستائش دن گزارے. وصحبنا صحبة مبرور وأربحنا أفضل أرباح العالمين. اور ہمارے ساتھ رفاقت کا حق ادا کیا، ہمیں عالمین کے بہترین فوائد سے نوازا. ثم قد فارقنا عند تمام وقتي وانقطاع مدتي ووفاء عددي. اور جب اس کا وقت تمام ہو گیا اور اس کی مدت ختم ہو گئی اور اس کا عدد پورا ہو گیا، فنحن مودعوه وداع من عز فراقه علينا وغمنا وأوحشنا انصرافه عنا. تو ہم سے رخصت ہونے لگا تو اب ہم اسے اس طرح رخصت کر رہے ہیں جس طرح اسے رخصت کیا جاتا ہے، جس کا فراق سخت ہو اور اس کی جدائی غم زدہ اور وحشت زدہ بنانے والی ہو. ولزمنا له الذمام المحفوظ والحرمة المرعية والحق المقضي. اور جو محفوظ حقوق قابل نگہداشت حرمت اور قابل ادا حق کو لازم قرار دے دے. فنحن قائلون السلام عليك يا شهر الله الأكبر ويا عيد أوليائه. تو اب ہم یہ آواز دے رہے ہیں کہ اے اللہ کے بزرگ ترین مہینے اور اے اولیاء خدا کے لیے زمانہ عید، تجھ پر ہمارا سلام. السلام عليك يا أكرم مصحوب من الأوقات ويا خير شهر في الأيام والساعات. سلام ہو تجھ پر اے اوقات میں سے بہترین ساتھی اور ایام و ساعات میں سے بہترین مہینے. السلام عليك من شهر قربت فيه الآمال ونشرت فيه الأعمال. سلام ہو تجھ پر اے وہ ماہ مبارک جس میں آرزویں قریب تر ہو گئیں اور اعمال کے صحیفے منتشر ہو گئے. السلام عليك من قرين جل قدره موجودا وأفجع فقده مفقودا ومرجو آلم فراقه. سلام ہو تجھ پر اے وہ ہم نشین جو رہا تو اس کی منزلت عظیم رہی اور چلا گیا تو اس کے فراق نے رنجیدہ بنا دیا اور اس کا وجود ایسا پر امید تھا جس کی جدائی دردناک ثابت ہوئی. السلام عليك من أليف آنس مقبلا فسار وأوحش منقضيا فماض. سلام ہو تجھ پر اے وہ محبوب جو آیا تو سامان انس لے کر آیا اور خوش کر گیا اور گیا تو وحشت زدہ اور رنجیدہ بنا کر گیا.
السلام عليك من مجاور رقت فيه القلوب وقلت فيه الذنوب. سلام ہو تجھ پر اے وہ ہمسایہ جس کے زیر سایہ دل نرم ہو گئے اور گناہ کم ہو گئے. السلام عليك من ناصر أعان على الشيطان وصاحب سهل سبل الإحسان. سلام ہو تجھ پر اے وہ مددگار جس نے شیطان کے مقابلے میں ہماری مدد کی اور ایسا ساتھی بنا جس نے نیکیوں کے راستوں کو آسان بنا دیا. السلام عليك ما أكثر عتقاء الله فيك وما أسعد من رعى حرمتك بك. سلام ہو تجھ پر کہ تیرے دور میں جہنم سے آزاد ہونے والے کس قدر زیادہ تھے اور تیری حرمت کا خیال رکھنے والے کس قدر نیک بخت ہو گئے. السلام عليك ما كان أمحاك للذنوب وأسترك لأنواع العيوب. سلام ہو تجھ پر کہ تو نے کس قدر گناہوں کو محو کر دیا اور کتنے قسم کے عیوب کو چھپا دیا. السلام عليك ما كان أطولك على المجرمين وأهيبك في صدور المؤمنين. سلام ہو تجھ پر کہ تو گناہ گاروں پر کس قدر مہربان تھا اور تیری ہیبت صاحبان ایمان کے دلوں میں کس قدر زیادہ تھی. السلام عليك من شهر لا تنافسه الأيام. السلام عليك من شهر هو من كل أمر سلام. سلام ہو تجھ پر اے وہ مہینے جس کا مقابلہ دوسرے زمانے نہیں کر سکتے ہیں. سلام ہو تجھ پر اے وہ مہینے جو ہر رخ سے سلامتی کا باعث تھا. السلام عليك غير كريه المصاحبة ولا ذميم الملابسة. سلام ہو تجھ پر کہ نہ تیری مصاحبت ناپسندیدہ تھی اور نہ تیری معاشرت قابل مذمت تھی. السلام عليك كما وفدت علينا بالبركات وغسلت عنا دنس الخطيئات. سلام ہو تجھ پر کہ تو برکتیں لے کر وارد ہوا اور گناہوں کی کثافت کو دھو کر پاک کر گیا. السلام عليك غير مودع برما ولا متروك صيامه سأما. سلام ہو تجھ پر کہ تجھے تنگ دلی کی بنا پر رخصت نہیں کیا گیا اور اس کے روزوں کو خشکی کی بنا پر نہیں چھوڑا گیا. السلام عليك من مطلوب قبل وقته ومحزون عليه قبل فوته. سلام ہو تجھ پر کہ تیرے وقت سے پہلے تیرا انتظار کیا جاتا ہے اور تیرے جانے سے پہلے ہی لوگ رنجیدہ ہو جاتے ہیں. السلام عليك كم من سوء صرف بك عنا وكم من خير أفيض بك علينا. سلام ہو تجھ پر کہ تیری وجہ سے کتنی ہی برائیوں کا رخ موڑ دیا گیا اور کتنی ہی نیکیاں انڈیل دی گئیں. السلام عليك وعلى ليلة القدر التي هي خير من 1000 شهر. سلام ہو تجھ پر اور تیری قدر کی رات پر جو 1000 مہینوں سے بہتر تھی. السلام عليك
ما كان أحرصنا بالأمس عليك وأشد شوقنا غدا إليك. سلام ہو تجھ پر، ہمیں کس قدر کل تیری آرزو تھی اور کل تیرا شوق رہے گا. السلام عليك وعلى فضلك الذي حرمنا وعلى ماض من بركاتك سلبنا. سلام ہو تجھ پر اور تیرے اس فضل پر جس سے ہم محروم ہو گئے، اور تیری ان گزشتہ برکتوں پر جو ہم سے چھن گئیں. اللهم إنا أهل هذا الشهر الذي شرفتنا به ووفقتنا بمنك له. خدایا ہم اس مہینے والے ہیں جس سے تو نے ہمیں شرف بخشا اور اپنے کرم سے ہمیں اس کی توفیق دی ہے. حين جهل الأشقياء وقتا وحرموا لشقائهم فضلا. جبکہ بدبخت افراد اس کے وقت سے بے خبر رہے اور اپنی بدبختی کی بنا پر اس کے فضل سے محروم رہ گئے. أنت ولي ما آثرتنا به من معرفتي وهديتنا له من سنتي. در حقیقت تو ہی اس معرفت کا مالک و مختار ہے جو تو نے اس کے سلسلے میں ہمیں عنایت فرمائی ہے اور اس کی سنت کی ہدایت دی ہے. وقد تولينا بتوفيقك صيامه وقيامه على تقصير وأدينا فيه قليلا من كثير. اور ہم نے تیری توفیق ہی سے اس کے روزے اور نماز کا بیڑا اٹھایا ہے، اگرچہ اس میں کوتاہیاں بھی ہوئی ہیں اور ہم بہت سے حقوق میں سے صرف چند ایک کو ادا کر سکے ہیں. اللهم فلك الحمد اقرارا بالاساءة واعترافا بالاضاعة. خدایا یہ تیری حمد اپنی برائیوں کے اقرار اور حقوق کی بربادی کے اعتراف کے ساتھ ہے. ولك من قلوبنا عقد الندم ومن ألسنتنا صدق الاعتذار. تیرے لیے ہمارے دلوں میں واقعی شرمندگی ہے اور ہماری زبانوں پر سچی معذرت ہے. فاجرنا على ما أصابنا فيه من التفريط أجرا نستدرك به الفضل المرغوب فيه. لہذا ہماری کوتاہیوں کے باوجود ہمیں وہ اجر عطا فرما دے جس کے ذریعے اس فضل کا تدارک ہو سکے جس کی آرزو تھی. ونعتاض به من أنواع الذخر المحروس عليه. اور اسے ان ذخیروں کے انواع و اقسام کا بدل قرار دے سکیں جن کی تمنا اور طمع تھی. وأوجب لنا عذرك على ما قصرنا فيه من حقك. اور اگرچہ ہم نے تیرے حق میں تقصیر اور کوتاہی کی ہے لیکن اس کے باوجود ہمارے عذر کو قبول کر لے. وابلغ بأعمارنا ما بين أيدينا من شهر رمضان المقبل. اور ہماری عمروں کو ہمارے سامنے آنے والے رمضان تک پہنچا دے. فإذا بلغتناه فأعنا على تناول ما أنت أهله من العبادة. اور جب ایسا ہو جائے تو ہماری مدد فرما کہ ہم اس عبادت کو اختیار کریں جس کا تو اہل ہے. وأدنا إلى القيام بما يستحقه من الطاعة. اور ہمیں اس منزل تک پہنچا دے کہ ہم اس اطاعت کو انجام دے سکیں جس کا تو استحقاق رکھتا ہے. وأجر لنا من صالح العمل ما يكون دركا لحقك في الشهرين من شهور الدهر. اور ہمارے لیے عمل نیک کا وہ سلسلہ قائم کر دے جو اس سال اور آئندہ سال کے ماہ رمضان کے حقوق کی تلافی کر سکے.
اللهم وما ألممنا به في شهرنا هذا من لمم أو إثم أو واقعنا فيه من ذنب. خدایا اور ہم نے اس مہینے میں جو بھی جرم یا گناہ کیا ہے یا جس معصیت میں مبتلا ہو گئے ہیں، واكتسبنا فيه من خطيئة على تعمد منا أو على نسيان ظلمنا فيه أنفسنا، اور جس خطا کا ارتکاب کیا ہے چاہے وہ قصدن ہو یا بھول کر ہو، اور جس کے ذریعے ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، أو انتهكنا به حرمة من غيرنا، فصل على محمد وآله واسترنا بسترك واعف عنا بعفوك. یا کسی دوسرے کی حق حرمت کی ہے تو محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور ہمارے عیوب کو اپنے پردہ کرم میں چھپا لے. ولا تنصبنا فيه لأعين الشامتين ولا تبسط علينا فيه ألسن الطاغين. اور ہمارے گناہوں کا نشانہ نہ بننے دینا اور ہمارے خلاف سرکشوں کی زبان دراز نہ ہونے دینا. واستعملنا بما يكون حطة وكفارة لما أنكرت منا فيه. ہمیں ان کاموں میں لگا دے جو گناہوں کو زائل کر سکیں اور ہمارے بدترین اعمال کا کفارہ بن سکیں. برأفتك التي لا تنفد وفضلك الذي لا ينقص. اپنی اس مہربانی کی بنا پر جو ختم ہونے والی نہیں ہے اور اس فضل و کرم کی بنا پر جو کم ہونے والا نہیں ہے. اللهم صل على محمد وآله واجبر مصيبتنا بشهرنا وبارك لنا في يوم عيدنا وفطرنا. خدایا محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور ہماری مصیبت کا تدارک اس مہینے کے شرف سے فرما دے اور ہمارے لیے روز عید الفطر کو بابرکت قرار دے دے. واجعله من خير يوم مر علينا أجل به لعفو وأمحاه لذنب. اور اسے تمام گزرنے والے دنوں سے بہتر بنا دے اس طرح کہ وہ سب سے زیادہ معافی حاصل کر سکے اور سب سے زیادہ گناہوں کو مٹا سکے. واغفر لنا ما خفي من ذنوبنا وما علن. اللهم اسلخنا بانسلاخ هذا الشهر من خطايانا. اور ہمارے تمام ظاہر و باطن کے گناہوں کو معاف کرا سکے. خدایا اس مہینے کے گزرنے کے ساتھ ہمیں خطاؤں سے باہر نکال لے. وأخرجنا بخروجه من سيئاتنا وجعلنا من أسعد أهله به. اور اس کے جانے کے ساتھ ہمیں برائیوں سے الگ کر دے، ہمیں اس کے بہترین اہل میں قرار دے دے. وأجزلهم قسطا فيه وأوفرهم حظا منه. جن کا نصیب سب سے وافر ہو اور جن کا حصہ سب سے زیادہ عظیم ہو. اللهم ومن رعى هذا الشهر حق رعايته وحفظ حرمته حق حفظها. خدایا اور جو شخص بھی اس مہینے کے حق کی مکمل رعایت کرے اور اس کی حرمت کی باقاعدہ حفاظت کرے. وقام بحدوده حق قيامها واتقى ذنوبه حق تقاتها. اور اس کے مکمل حدود کے ساتھ قیام کرے اور اس کے گناہوں سے مکمل طور پر پرہیز کرے. أو تقرب إليك بقربة أوجبت رضاك له وعطفت رحمتك عليه فهب لنا مثله من وجدك. یا تیری بارگاہ میں قربت کا کوئی وسیلہ اختیار کرے جو تیری رضا کا باعث ہو اور جس کی بنا پر تیری رحمت کا رخ
اس کی طرف ہو جائے تو ہمیں بھی اپنے کرم سے ایسا ہی شرف عنایت فرما دینا. وأعطنا أضعافه من فضلك فإن فضلك لا يغيض. اور اپنے فضل سے اسے کئی گنا بنا دینا کہ تیرا فضل ختم ہونے والا نہیں ہے. وإن خزائنك لا تنقص بل تفيض. اور تیرے خزانے کم نہیں ہوتے ہیں بلکہ ابلتے ہی رہتے ہیں. وإن معادن إحسانك لا تفنى وإن عطاءك للعطاء المهنى. اور تیرے احسانات کی کانیں فنا ہونے والی نہیں ہیں اور تیری عطا ہی در حقیقت خوشگوار عطا کہے جانے کے قابل ہے. اللهم صل على محمد وآله واكتب لنا مثل أجور من صام. خدایا محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور ہمیں ویسا ہی اجر عطا فرما جیسا ان لوگوں کا اجر ہے جو اس مہینے میں روزے رکھنے والے. أو تعبد لك فيه إلى يوم القيامة. اللهم إنا نتوب إليك في يوم فطرنا. یا قیامت تک کوئی بھی عبادت کرنے والے ہیں. خدایا ہم تیری بارگاہ میں آج کے یوم الفطر میں الذي جعلته للمؤمنين عيدا وسرورا ولأهل ملتك مجمعا ومحتشدا. جسے تو نے صاحبان ایمان کے لیے روز عید و مسرت قرار دیا ہے اور اپنے اہل ملت کے جمع ہونے کا سامان فراہم کیا ہے. من كل ذنب أذنبنا أو سوء أسلفنا أو خاطر شر أدمرنا. ہر اس گناہ سے توبہ کر رہے ہیں جس کا ارتکاب کیا ہے یا جو برائی ہم سے سرزد ہوئی ہے یا جو برا خیال ہمارے دلوں میں پایا جاتا ہے. توبة من لا ينطوي على رجوع إلى ذنب ولا يعود بعدها في خطيئة. توبة نصوحا. اور یہ توبہ ویسی ہے جس میں دوبارہ گناہ کی طرف پلٹ کر جانے کا کوئی خیال نہیں ہے اور نہ بار دیگر خطا کرنے کا کوئی ارادہ ہے. خلصت من الشك والارتياب فتقبلها منا وارض عنا وثبتنا عليها. یہ ہماری توبہ ہر طرح کے شک و ریب سے پاک ہے، لہذا اسے قبول کر لے اور ہم سے راضی ہو جا اور پھر ہمیں اسی توبہ پر ثبات قدم بھی عنایت فرما. اللهم ارزقنا خوف عقاب الوعید وشوق ثواب الموعود. خدایا ہمیں روز قیامت کے عذاب کا خوف اور اس ثواب کا شوق عطا فرما جس کا تو نے وعدہ کیا ہے. حتى نجد لذة ما ندعوك به وكأبة ما نستجيرك منه. تاکہ ہم تجھ سے دعاؤں کی لذت کا احساس کر سکیں اور جن گناہوں سے پناہ چاہتے ہیں ان کے درد کو محسوس کر سکیں. واجعلنا عندك من التوابين الذين أوجبت لهم محبتك. ہمیں اپنی بارگاہ کے ان توابین میں قرار دے دے جن کے لیے تو نے اپنی محبت کو لازم قرار دیا ہے. وقبلت منهم مراجعة طاعتك يا أعدل العادلين. اور جن کی اطاعتوں کی طرف رجوع کرنے کو قبول کر لیا ہے. اے عدل کرنے والوں میں سب سے زیادہ عدل کرنے والے. اللهم تجاوز عن آبائنا وأمهاتنا وأهل ديننا جميعا. خدایا ہمارے آبائے کرام اور ہماری ماؤں کو اور ہمارے تمام اہل مذہب کو بخش دے. من سلف منهم ومن غبر إلى يوم القيامة. چاہے وہ گزر چکے ہوں یا قیامت تک گزرنے والے ہوں.
اللهم صل على محمد نبينا وآله كما صليت على ملائكتك المقربين. خدایا ہمارے نبی حضرت محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما جس طرح تو نے اپنے مقرب ملائکہ پر رحمت نازل کی ہے. وصل عليه وآله كما صليت على أنبيائك المرسلين. اور محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما جس طرح تو نے اپنے انبیاء مرسلین پر نازل کی ہے اور رحمت نازل فرما. وصل عليه وآله كما صليت على عبادك الصالحين وأفضل من ذلك يا رب العالمين. حضرت اور ان کی آل پر جس طرح تو نے اپنے نیک کردار بندوں پر رحمت نازل کی ہے بلکہ اس سے بہتر اے عالمین کے پروردگار. صلاة تبلغنا بركتها وينالنا نفعها ويستجاب لها دعاؤنا إنك أكرم من رغب إليه. وہ صلوات ہیں جس کی برکتیں ہم تک پہنچ جائیں اور اس کا نفع ہمارے شامل حال ہو جائے اور اس کے بارے میں ہماری دعا مستجاب ہو جائے. تو وہ بہترین ہستی ہے جس کی طرف توجہ کی جائے. وأكفى من توكل عليه وأعطى من سئل من فضله وأنت على كل شيء قدير. اور تو ان سب سے زیادہ کام آنے والا ہے جن پر بھروسہ کیا جاتا ہے اور ان سب سے بہتر عطا کرنے والا ہے جن کے فضل و کرم کا سوال کیا جاتا ہے اور تو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے.